عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. پھر ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ کے علاوہ میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کی پناہ نہیں پکڑتا. اور دوسری جگہ ارشاد ہوا، لئن اشرکت لیحبطن عملک. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. امام الانبیاء کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے اعمال ہوں گے. پھر عام امتی کی کیا بات ہے کہ عام بندہ شرک کرے تو اس کے عمل باقی رہیں گے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، میرے ذمے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کا بھی ذکر ہے اور ان کے عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور جزائے عمل کا بھی ذکر ہے. فرمایا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، دیکھیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، عذاب کا وعدہ کیا گیا وہ دیکھیں گے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، ان قریب یہ جان لیں گے من اضعف ناصرا، کس کے مددگار کمزور ہیں. کہا کرتے تھے کہ غریب غریب لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. فرمایا من اضعف ناصرا، کس کے مددگار کمزور ہیں. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد کے حساب سے کون کم ہے، کس کی تعداد تھوڑی ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں إِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، کہا کرتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ تم اگر سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ کہاں ہے، وہ قیامت کب آئے گی. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا عمل کیے ہیں. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، کوئی میرے پاس خاص نمازیں تو نہیں ہیں، تہجد و نوافل تو نہیں ہیں، ہاں اتنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان ندری قریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی مدت دراز فرما دی ہے، زمانہ لمبا فرما دیا ہے، میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتے، احدا کسی ایک کو بھی مطلع نہیں فرماتے. الا من ارتضی من رسول،
اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے اللہ جسے چاہتے ہیں وحی کے ذریعے سے بعض غیب کی خبریں عنایت فرما دیتے ہیں۔ مثلا حضرت حذیفہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ فرما دیا تھا کہ فلاں شخص فلاں منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے میں شرکت نہیں فرماتے تھے جب تک اس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوتے تھے۔ پوچھتے تھے دیکھو لوگوں حذیفہ بھی اس جنازے میں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ اگر حذیفہ موجود نہیں تو مدینے کے اس جنازے میں حضرت عمر شامل نہیں ہوتے تھے کہ یہ منافق ہوگا، تبھی تو حذیفہ شامل نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ کس کس کا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، کم از کم اتنا تو بتا دے کہ منافقوں کی لسٹ میں میرا تو کہیں نام نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر تھی کہ میری آخرت سمجھ جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے الا من ارتضى من رسول، ہاں وحی کے ذریعے سے بعض غیب کی خبریں اپنے رسولوں میں سے اللہ جس پر چاہتے ہیں وہی نازل فرما دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر وہی ایسے نہیں آ جاتی۔ فرمایا اللہ کا سب سے طاقتور فرشتہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑا طاقتور فرشتہ، جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے، جتنے بھی اللہ نے فرشتے بنائے، ان تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقتور، سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا 600 پر ہیں، جب یہ اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں مشرق و مغرب ڈھانپ لیتے ہیں۔ سارے فرشتوں کا سردار جس کو اللہ طاقتور فرما رہا ہو، ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو وحی دے کر اللہ بھیجتے ہیں، اکیلے پھر بھی نہیں بھیجتے، 7 فرشتے محافظ بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، چلتے ہیں ان کے ساتھ، من بین یدیہ سامنے سے، ومن خلفہ پیچھے سے، رصدا محافظ فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں تاکہ شیاطین دخل انداز نہ ہو سکیں۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، یہ سارا انتظام اللہ اس لیے فرما رہے ہیں قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ فرشتہ اللہ کی بات نبی تک پہنچا دے اور نبی اللہ کی بات اپنی امت تک پہنچا دے۔ قد ابلغوا رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات آگے پہنچا دیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر شے کو گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی شے اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔